بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ابو سعید ابو الخیر کی روایات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ابو سعید ابو الخیر کے حالات زندگی اور ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کا پورا نام شیخ ابو سعید فضل اللہ بن شیخ ابو الخیر تھا۔ آپ 357 ہجری بمطابق 967 عیسوی ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد سے 8 کلومیٹر دور مینے کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خاوران میں اپنے عہد کے نامور علماء و مشائخ سے حاصل کی۔ اس دور کے بزرگ ترین علماء شیخ ابو الفضل سرخسی، ابو العباس احمد اور ابو الحسن خرقانی سے کسب فیض کیا۔ ابو عبد الرحمن کے مرید بنے اور انہی سے فرقہ طریقت پہنا۔ دینی علوم کے حصول سے فارغ ہو کر ابو سعید ابو الخیر ساری زندگی لوگوں کی روحانی تربیت کرنے میں مصروف رہے۔ زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے، بہت کم کھاتے اور بہت کم گفتگو کرتے، شرعی احکامات پر سختی سے عمل کرتے اور اسوہ حسنہ کی پیروی میں ہی آسودگی اور راحت محسوس کرتے۔ وہ نہایت حلیم طبع، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ لوگوں کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ اگر کبھی کوئی برا سلوک کرتا تو بھی اب خندہ پیشانی سے پیش آتے، کسی کے لیے دل میں نفرت یا دشمنی نہ رکھتے۔ آپ کے نواسے محمد بن منور کی کتاب اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابو الخیر کے اقوال و احوال کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے ابو سعید ابو الخیر کی اعلیٰ ظرفی، وسعت قلبی اور اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان زمین ہے نہ پردہ نہ آسمان، بلکہ وجود انسان پردہ ہے۔ جب اس پردے کو ہٹا دو تو خدا کو پالو گے۔ آپ کی شخصیت پر صوفیانہ عقائد کا اس قدر گہرا اثر تھا کہ آپ بہت شیریں گفتار اور صلح کل تھے، کسی سے کوئی طمع یا لالچ نہ رکھتے۔ اگر دولت مندوں سے کچھ میسر آتا تو وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے، یہاں تک کہ عشرت پسند میخوروں سے بھی ملنے میں ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ایک مرتبہ اپنے مریدوں سمیت ایک بزرگ کے مزار پر گئے، وہاں کچھ رند جمع تھے، شراب کے ساتھ گانے بجانے کا دورہ تھا۔ شیخ ابو سعید کے مریدوں کو غصہ آ گیا، ان کی سرزنش کرنی چاہیے تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ رندوں سے کہا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں شادمانی بخشی ہے، اسی طرح اگلی دنیا میں تمہیں خوشی اور شادمانی عطا کرے۔ شیخ ابو سعید کی اس بات نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے سارے ساز توڑ دیے اور شراب بہا دی اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ آپ 440 ہجری بمطابق 1049 عیسوی مہینے کے مقام پر وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ اب ان کی ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابو سعید ابو الخیر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے صوفیانہ موضوعات بیان کرنے کے لیے ربائی کو ذریعہ اظہار بنایا۔ آپ کی ربائیاں صوفیانہ اسرار و رموز اور عاشقانہ واردات سے سرشار ہیں۔ اکثر ربائیوں میں دعائیہ انداز اپنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگی گئی ہے۔ ان کی آپ کی کتاب میں جو ربائی دی گئی ہے، ربائی نمبر 3: یارب برکرم برمن درویش نگر درمن مانگر در کرم خویش نگر ہر چند نیم لائی کی بخشائش تو برحال من خستۂ دل ریش نگر۔ اس ربائی میں اپنی خطا کاری اور گناہ گاری کا بالواسطہ اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی عاجزانہ درخواست کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، میری طرف نہ دیکھ، میں تو بہت گناہ گار ہوں اور تو بہت کریم ہے، تو اپنے کرم کی طرف دیکھ اور اپنے کرم سے میری بخشش فرما۔ ابو سعید ایک سچے اور کھرے صوفی تھے۔ جو کچھ ان کے دل پر بیتی اپنے اشعار میں بیان کر دیتے، اس لیے ان کے اشعار میں تصوف کا حقیقی رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ تصوف کے علاوہ انہوں نے اخلاقیات، پند و نصائح،
عشق و محبت کو اپنی شاعری میں موضوع بحث بنایا، لوگوں کو اپنا اخلاق اور کردار صحیح کرنے کی تلقین کی۔ آپ کے اشعار میں صراحت اور بلاغت دونوں موجود ہیں۔ شیخ ابو سعید نے نہایت سادہ اور دلکش الفاظ کے ذریعے کلام میں ایک خاص ترنم ایجاد کیا۔ ان کی رباعیاں دل نشین ہونے کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کا ایسا سرچشمہ ہے جس سے لاتعداد لوگ مستفید ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ان کی ایک رباعی دیکھیں۔ خواہی کہ ترا دولت ابرار رسد، ما پسند کہ از تو بے کس آزار رسد، از مرگ باندی شو غم رزق مخور، کہ ان ہر دو بے وقت خویش ناچار رسد۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ حضور اگر تم پسندیدہ بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، تو کسی کو بھی تکلیف مت دو، نہ رزق کا غم کرو، نہ موت کا اندیشہ کرو، یہ دونوں اپنے وقت مقررہ پر پہنچ جائیں گی۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کی توحید بیان کرتے رہو۔